ایک پلیئر اگر فارم میں نہیں ہے تو آپ ہر چیز میں اس کو گندا کرنا چاہ رہے ہیں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ کو بہادری اور وہ بے وقوفی کی ہلکی سی لائن نظر نہیں آتی؟ کیا بابر اعظم ٹویٹ کر سکتا ہے؟ السلام علیکم، آپ کے لیے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. کل میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں نے پاکستان ٹیم کا جو ٹیم اناؤنس ہوئی تھی اس کا ذکر کیا، تو کافی دوستوں نے میسیجز کیے کہ واٹ اباؤٹ فخر زمان کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا گیا؟ تو اس کی ریزن آبویس ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ سوچا کہ ان کی ٹویٹ ہے، بلکہ اس کا محسن نقوی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر بھی کیا کہ ان کی ٹویٹ کا ایشو تو ہے. اب میں پاکستان پی سی بی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایشو ہے ان کی ٹویٹ کا؟ ایک پلیئر کو آپ لوگ تنگ کرتے ہیں، اس کی جو بھی چیزیں انہوں نے اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر پاکستان کے سینئر کرکٹرز کو بلایا گیا تھا اور چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں، اس کے اندر بھی فخر زمان نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ وہ پلیئرز کو بیجا تنگ کیا جاتا ہے اور بیجا ان سے جو چیزیں جو اصل بات ہو رہی تھی ان کے این او سی کے اوپر جو کہ ان کو لیگ کے لیے چاہیے تھی، اور ان کو واپس بلایا گیا، ان کا فٹنس ٹیسٹ لیا گیا، اور اس حوالے سے فخر زمان کافی پریشان تھے جس کا اظہار انہوں نے اس میٹنگ کے اندر کیا. اور اس کے بعد جب بابر اعظم کو انگلینڈ کے خلاف ڈراپ کیا گیا تو فخر زمان نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے بابر اعظم کو سپورٹ کیا اور کہا کہ وراٹ کوہلی کا بیڈ پیچ بھی آیا تھا جس پہ انہوں نے انڈین ٹیم نے ان کو ڈراپ نہیں کیا تھا. ان کا بیسیکلی کمپیریزن کیا بابر اعظم کا اور وراٹ کوہلی کا، اور تنقید کی پی سی بی کے اوپر کہ یہ ڈراپ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس ایشو کے اوپر فخر زمان کا سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی نام نہیں دیا گیا اور آسٹریلیا اور زمبابوے کے ٹور کے اوپر بھی نام نہیں دیا گیا. جہاں تک بات ہے ان کے ٹویٹ کی، تو وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک کانٹریکٹ جو سینٹرل کانٹریکٹ رکھتا ہے پلیئر، اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن دوسری سائیڈ آپ ایک پلیئر کو پریشان کرتے ہیں اور پھر جب اس کا ریئیکشن آتا ہے کسی بھی پلیئر کا تو پھر آپ اس کو مزید سزا دیتے ہیں. جب وہ پہلے تنگ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو آپ مزید مطلب کہ سزا دے کے باہر بٹھا سکتے ہیں. اس پہ وارن کیا جا سکتا تھا. پالیسی واضح ہے، پالیسی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم ملک کے لیے کھیل رہے ہیں، ہم نیشن کے لیے کھیل رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، کوئی بھی پلیئر بورڈ سے اوپر نہیں ہے انٹل اور انلیس آپ جسٹیفائڈ ڈیسیجنز لے رہے ہوں پلیئرز کے حق میں بھی. جب پلیئرز کے حق میں ڈیسیجنز نہیں لیے جائیں گے وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے اور وہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار اسی طرح سے ٹویٹس کے ذریعے کسی میڈیا شو میں، کسی پوڈ کاسٹ میں اور کسی نہ کسی میٹنگ کے اندر وہ اسی طرح سے بولیں گے. آپ نے فخر زمان کو سلیکٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ سب سے بڑے میچ ونر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں فخر زمان ایک میچ وننگ پلیئر کے طور پہ ٹیم میں کھیلتے رہے ہیں. ان کا فارم میں آنا اور یا فارم میں نہ ہونا دو الگ باتیں ہیں، لیکن ہم ان کو میچ ونر کے نام سے جانتے ہیں جن کا ٹیم میں ہونا کافی ضروری تھا. ہم نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا بلکہ ان سے سینٹرل کانٹریکٹ بھی چھین لیا. جہاں ہم نے سلیکشن کے اوپر کل ہم نے ویڈیو بنائی، اس میں سلیکشن کے اوپر ہم نے کوئی تنقید نہیں کی کیونکہ فخر زمان کا ایشو واضح تھا. لیکن اتنے ہارش ڈیسیژن پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، جہاں پہ ہم بہت سارے ایسے پلیئر جو پاکستان کا فیوچر ہوتے ہیں، جو پاکستان کا اثاثہ ہوتے ہیں، ان کو ہم گروم کر سکتے ہیں، ان کی میڈیا ٹریننگ کر سکتے ہیں، پالیسیز کا اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے اور اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن ہم پلیئر کو تاحیات طریقے سے ضائع نہیں کر سکتے. ہم نے پہلے بھی کافی پلیئر اس طرح سے جو اس چیز کا شکار ہوئے کہ جو اچھے پلیئر یا تو ہمیں وہ کرپشن کی طرف ہو گئے یا ان کو میڈیا ٹریننگ نہیں تھی اس طرف وہ چلے گئے، یا ان کی جو نئی آنے والی بورڈ کمیٹی تھی اس کے ساتھ نہیں بنتی تھی تو ہم نے ان کو ڈراپ کر دیا، بلکہ ان کا کیریئر ہی تباہ کر کے رکھ دیا. اب دوسری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ہمارے سینئر کرکٹرز احمد شہزاد اور باسط علی صاحب، جو کہ اس پورے سرکل کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. ان کو ایک ایک چیز بات کی پتہ ہے، اور پھر وہ دوسرے پلیئروں کو جن کے لیے انہوں نے ٹویٹ کیا، فخر زمان نے بابر اعظم کے لیے ٹویٹ کیا تھا اور بابر اعظم کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ کیا بابر اعظم ان کے لیے ٹویٹ کریں گے،
क्या आपको बहादुरी और वो बेवकूफ़ी की हल्की सी लाइन नजर नहीं आती? क्या बाबर आजम ट्वीट कर सकता है फखर जमान के लिए? ये फखर जमान ने किया या किसी ने करवाया, ये उन्होंने गलत किया था, क्योंकि एक प्लेयर ट्वीट इस तरह से खुलेआम पब्लिकली नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये कहें कि बाबर आजम कॉवर्ड है और वो इसके ऊपर नहीं कर सकता, क्या आपने क्रिकेट नहीं खेली? आप इन सारी चीजों से गुजर के नहीं आए? क्या एक प्लेयर को इस तरह से ट्वीट करना चाहिए? क्या बाबर आजम को भी इसी तरह से ट्वीट करना चाहिए? हर प्लेयर का एक इंडिविजुअल कैरियर होता है। एक तो वो अपनी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए खेल रहा होता है, और दूसरा वो अपने इंडिविजुअल कैरियर के लिए खेल रहा होता है, जिसने जिस चीज को पाने के लिए उसने सारी जिंदगी के लिए मेहनत की होगी। अब मैं ये जवाब दूंगा अहमद शहजाद और बासित अली साहब को कि आप दोनों ने इस चीज पे वीडियो बनाई कि क्या बाबर आजम ट्वीट करेगा? क्यों करेगा बाबर आजम ट्वीट? आपको क्या इसका पता नहीं है कि अगर वो ट्वीट करते हैं या उसका क्या वो अंदाजा हो सकता है? एक प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं है तो आप हर चीज में उसको गंदा करना चाह रहे हैं, हर चीज के अंदर जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये आप लोगों की सिर्फ वीडियोस वायरल हो सकती हैं इससे, लेकिन आप किसी अच्छे प्लेयर का, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आप बिल्कुल इस चीज को माजरत करनी चाहिए इन चीजों के ऊपर, क्योंकि आप बहुत बेहतर जानते हैं हम लोगों से जो कि इस पूरे सर्कल का हिस्सा रहे हैं। उन्हीं प्लेयर की आप तारीफ करते हैं और अब आप उसी प्लेयर को इतना जलील कर रहे हैं कि जो प्लेयर इसकी डिजर्व नहीं करता। जी, मुझे इस वीडियो में यही कहना था। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अल्लाह